الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام سبھی محترم ایام عزا کے آخر دن کربلا مختلف حوالوں سے گفتگو صدیوں سے ہے ہر دور ہر شہر محرم میں اس کے بعد کے ایام میں کوشش ہوتی ہے کہ اس ذکر کے وہ گوشے جو پہلے نگاہوں سے اوجھل تھے انہیں سامنے لایا جائے۔ اس مرتبہ آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں حاضری کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کربلا کے ایک اہم کردار جس کا ذکر مسائل کے باب میں بہت تفصیل سے ہوتا ہے، لیکن مطالعہ کردار کے حوالے سے ہم اس شخصیت سے انسان تو کیا یوں کہیے کہ اپنی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر پاتے۔ شخصیت سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی کہنے کو کربلا دو حصوں کی جنگ ہے، جو کچھ کربلا میں ہوا وہ اپنے اثر کے اعتبار سے شاید باقی نہ رہتا اگر جہاد کا وہ حصہ نہ ہوتا جو بعد کربلا، اور اس حوالے سے محض اگر یہ بات پیش نظر رکھیں یہ ایک ہی جنگ تھی جس کا ایک حصہ کربلا میں لڑا گیا اور ایک وہ شام اور بعد کے مراحل پہ ادا ہوا، تو جنگ چونکہ ایک تھی جب اس کے مرحلے دو ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے اسلحے، جتنے ساز و سامان، جتنے وسائل کی ضرورت کربلا کی جنگ کو تھی اتنی ہی ضرورت کوفہ و شام تھی۔ کربلا کے وسائل کردار کے وہ تمام نمونے جنہیں حسین کربلا میں لے کے گئے، ساری جنگ ان کرداروں سے لڑی گئی۔ اب سوچیے کہ حسین کے پاس کم از کم 72 کردار تھے جنہوں نے مل کے وہ تصویر بنائی ہے جس کا نام کربلا ہے۔
تمام 72 کردار کی تمام قوتیں جمع ہو کے ایک تصویر بنی ہے جس کا نام سید سجاد ہے۔ واقعاتی طور پر وہ ساری لڑائی جو کربلا میں حسین نے 72 افراد سے لڑی تھی، اب وہی جنگ ہے، اور جب میدان میں تنہا عباس ہے، تنہا سید سجاد ہے، تو یہ عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، حر بھی ہے، حبیب ابن مظاہر بھی ہے، مسلم ابن اوسجہ بھی ہے۔ پوری فوج حسینی جب پھیلتی ہے تو 72 ہوتی ہے، سمٹتی ہے تو سید سجاد۔ ذرا معمول سے ہٹ کے باتیں ہوں ماشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے کہ ہم حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ جو امامت کے سلسلے میں بنیادی طور پر امام ہدایت کے لیے ہیں، اور ہدایت ہے بذریعہ کردار، مطالعہ کردار نہیں تو ہم ہدایت سے فیضیاب نہیں ہوئے۔ وہ سبق کتنا پڑھا جو انہوں نے پڑھایا ہے، تو پھر ہم نے کیا پڑھا؟ مدرسے میں آ جانے سے تو کوئی صاحب علم نہیں ہو جاتا۔ اور پھر ایک بات بڑی اہم ہے جس کو ہر مومن کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، بلکہ بعض اوقات کچھ الجھنیں بھی ذہنوں کو پیدا کر دی جاتی ہیں، چھو بھی جاتی ہیں، ان کا بھی ازالہ ہو جائے۔ جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو فلاں امام کا دور، فلاں امام کا دور، فلاں امام کا دور، اور آج ایک اور امام کا دور۔ چنانچہ کبھی کبھی کان میں یہ آوازیں آتی ہیں دبی دبی اور بعض اوقات کھل کے کہ بھئی ٹھیک ہے، یار کی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آج کے امام کوئی اور ہے، اس سے مدد مانگو، جس کا دور ہے، جس کا زمانہ ہے، اس سے امداد طلب کرو۔ یہ بات کانوں پڑتی ہے اور دل کو بھی لگتی ہے کہ ہاں جس کا زمانہ ہے، جس کا دور ہے، اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں، ان کی حیثیت یہ نہیں ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کی تھی، یا بنو امیہ کے 25 بادشاہ ہوئے یا 26 بادشاہ ہوئے، بنو عباس کے 150 بادشاہ ہوئے، مغلوں کے بھی 20-30 بادشاہ ہوئے۔ مثال کے طور پر اس کا منظور نہیں کیا تھا درست ہوں، تو اسی طرح یہ ایک سلسلہ تھا، اس کے 12 افراد تھے۔ ایک کا دور آیا، وہ گزر گیا، تو دوسرے کا دور شروع ہو گیا، دوسرے کا دور گزر گیا، تو تیسرے کا دور شروع ہو گیا۔ نبوت کے سلسلے میں یہ سوچ درست کہ عیسیٰ موسیٰ جائیں اور عیسیٰ آئیں تو موسیٰ کا باب بند، اب عیسیٰ کی کتاب کھل جائے۔
عیسیٰ جائیں، آخری پیغمبر تشریف لائیں تو عیسیٰ کی کتاب بند، اب نیا باب شروع ہو گیا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پڑھیے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیا نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ پہ کیا نازل ہوا تھا، حضرت ابراہیم پہ کیا نازل ہوا تھا، اور اس سے پہلے کے انبیاء کے اگر صحیفے مل جائیں تب بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ نے شوق مطالعہ پڑھ بھی لیا تو اس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے تو اس نبی سے جس کے دور میں آپ موجود ہیں۔ یہ ہے نبوت کا معاملہ۔ لیکن جناب امامت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ امامت کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ آپ نے مختلف قسم کے کھیل دیکھیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، یہ کھیل کرکٹ کی مثال ذرا زیادہ آسانی سے واضح ہوگی کہ اس میں جو بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت میں گیند کا مقابلہ ایک ہی فرد کر رہا ہوتا ہے، دوسرا فرد جو ہے وہ تو جب اس کی باری آئے گی تب کرے گا نا۔ بالر کا مقابلہ ایک ہی کھلاڑی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنی دیر بھی کھیلا کھیل کے چلا گیا، کیا اب اس کا میچ سے باقی ٹیم کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوا؟ اس نے جو کچھ بھی کھیل کھیلا ہے، جتنے بھی رن بنائے ہیں، وہ رنز اسی طرح محفوظ رہیں گے، اور جو مجموعی کامیابی یا مجموعی نتیجہ ہوگا اس نتیجے میں اس کا شامل کیا جانا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کھیلنے کا وقت اب کھیل کے گیا، اب اس سے کیا تھا، اب نئے کھلاڑی کی بات کرو۔ جی نہیں، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ موجود ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے مجموعی فیصلے میں، شامل ہے مجموعی فیصلے۔ اسے نکال دیجیے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹیم ورک ہے۔ امامت انفرادی کام نہیں۔ کیا مصلحت ہے، کیا اللہ کے پیش نظر ہے، لمبی باتیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور پیش نظر رکھیے کہ دنیا میں واحد پیغمبر ہے ہمارا پیغمبر، کہ جو ہدایت کے لیے آیا تو تنہا نہیں آیا، بلکہ 5 افراد کی جماعت کو ساتھ کی۔ کبھی تاریخ انسانیت میں 5 معصوم ایک وقت میں جمع نہیں ہوئے۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ اللہ کے دامن میں بس اتنے رہ گئے تھے، اس نے کہا چلو اب تک تو ایک ایک کر کے بھیج رہے تھے، اب آخر میں دامن جھاڑ دو جتنے چلے جائیں۔ جی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اس نبوت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، بے شک، اور اس نبوت کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے پہلے جتنی نبوتیں آتی رہیں فرد واحد لے کے آتے رہے اور ان کا انجام آپ کے سامنے۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ باقاعدہ نبی کو تنہا نہ بھیجا جائے، اس کے ساتھ ایک ٹیم بھیجی جائے، اور اس ٹیم کو میدان جنگ بہت بڑا تھا۔ پہلے انبیاء کے سامنے کوئی ایک برائی جو اس وقت کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، آپ جس نبی کا قصہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ فلاں برائی اس قوم میں پائی جاتی تھی، اس کے اوپر وہ نبی آیا۔
تو جتنی برائی پائی جاتی تھی وہ ایک محاذ ہوا، وہ نبی اس محاذ پہ لڑ لیتا تھا۔ اس نبی کو قیامت تک شریعت کو قائم رکھنا ہے، یعنی قیامت تک یہ محاذ جنگ پہ موجود ہے، محاذ جنگ پہ موجود ہے تو قیامت تک کی جتنی برائیاں ہیں وہ سب محاذ ہیں، وہ سب مورچے ہیں۔ برائیوں کی جتنی قسمیں عہد رسالت میں تھیں اس سے تو وہ 5 عہدہ بڑا ہو لیے، ہر ایک نے ایک مورچہ سنبھالا اور وہاں پر اس برائی سے جنگ کی۔ لیکن ابھی قیامت تک آنے والے زمانے میں نہ معلوم کتنی برائیاں ہو رہی گی، تو ان برائیوں کے لیے اب باقی ایک جماعت تیار کی گئی کہ عہد رسالت تک کی برائیوں کا تو یہ ستیہ کر گئے، اب بعد کی برائیوں کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ یہ 12 امام 12 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شاید نگاہ قدرت میں وہ بہتر جانتی ہے کہ شیطان کی تمام تر صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ 12 مورچوں تک میں ختم ہو جائیں۔ واہ 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 علیم و خبیر خدا ہے نا، اس نے دیکھ لیا کہ دشمن کوئی اجنبی دشمن تو ہے نہیں، ہر اعتبار سے جانا پہچانا، اس کی تمام صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قدرت نے یہ انتظام کیا کہ یہ سب مل کے دفاع کریں گے۔ تو اب ان کا دفاع مجموعی عمل ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ فلاں امام اب چونکہ چلا گیا تو اس کا دور ختم ہو گیا۔ واہ واہ، یہاں کسی امام کا دور ختم نہیں ہوتا، ہر امام اپنے محاذ کے اوپر اس کی جنگ جاری ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا۔ ہم زندگی اور موت کو عمل کے ہونے اور نہ ہونے کی حد سمجھتے ہیں، زندہ ہے تو عمل کر رہا ہے، مر گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ یہاں یہ 12 یہ نہ سمجھیے کہ تھے ہیں نہیں یہ ہیں، اور ہر ایک کے سپر ایک مورچہ ہے، ایک محاذ ہے، اس محاذ میں وہ مصروف جنگ ہے، کچھ اقدامات کر دیے ہیں، ان اقدامات کی نگرانی کرنا اور ان اقدامات کو نتیجے تک پہنچانا یہ ان سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی امامت ختم نہیں ہوئی، یہ سب کی امامت جاری ہے۔ بات پھیل جائے گی، لیکن اگر امامت ختم ہو گئی ہوتی تو ٹھیک ہے، کل تک جو بادشاہ تھا، جو سربراہ مملکت تھا، اس کا نام اپنے یہاں کی بات نہ کیجیے گا کیونکہ ہمارے یہاں کل بھی وہی تھا جو آج ہے۔ لیکن جہاں حکومتیں بدلتی ہیں تو کل جو تھا اس نے جو قانون بنائے تھے وہ قانون نافذ تھے، جب وہ چلا گیا دوسرا حکمران آیا، اس نے کہا وہ قانون ختم، اس کی جگہ پہ یہ نئے قانون، ابھی نئے قانون اس وقت تک چلیں گے جب تک یہ موجود ہے۔ حاکم کے ساتھ اس کے قانون بدلتے چلے گئے، جہاں حاکم کسی مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے تو اس کا قانون بھی مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اب یا تو یہ ہو کہ علی نے جو کچھ کہا ہے وہ حسن کے آنے کے بعد ختم ہو گیا، حسن نے جو کچھ کہا ہے حسین کے آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اگر یہ غلط فہمی حقیقت ہوتی کہ ہر امام کا اپنا اپنا دور ہے تو آپ بڑے مزے میں تھے، اس لیے کہ آپ کے امام نے تو آپ سے بہت کم باتیں کی ہیں، گنتی کی چند حدیثیں ہیں جو اس امام سے اب تک پہنچی ہیں،
جب ظاہر ہوں گے اس وقت جو کچھ فرمائیں گے تو وہ لوگ جانے جو زمانے میں ہوں گے. ہم تو بری ذمہ ہو گئے, ہم تو 2-3 ہی حکم ملے. جانے والا جب آپ کا عمل آپ کی تمام وہ ذرائع جہاں سے آپ احکام حاصل کرتے ہیں, حدیث کی تمام کتابیں جب تک 12 اماموں کے اقوال کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہی کے اقوال سے آپ کے سارے شریعت کے احکامات حاصل ہوتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, تو یہ سمجھ لیجیے کہ 12 کے 12 کا دور موجود ہے. اور جب 12 کا دور موجود ہے تو پھر اس مرحلے پر یہ نہیں کہ جی ان سے ہی مانگیے کیونکہ ان کا زمانہ ہے, ان سے نہ مانگیے. بڑی مصیبت میں مبتلا شخص نے ایک مقبرے میں جا کے پناہ لی تھی. دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے. اس وقت آپ کی شہر کا امام ظاہر ہوا اور ایک دعا تعلیم کی تھی. وہ دعا آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ بلاؤں نے گھیر لیا, عیب ظاہر ہو گئے, پردے فاش ہو گئے, اب دنیا کے سامنے رسوا ہو گیا, کوئی پناہ دینے والا نہیں. یا علی یا محمد یا محمد یا علی, ہمارے لیے کفایت فرمائیے, ہمارے مددگار بنیے. اور پھر اب اس سے خطاب اس دور کا وہ ہے. اگر اس دور والے سے ہی خطاب کرنا مقصود تھا تو وہ اپنی تعلیم کی ہوئی دعا میں تو کم از کم ماضی کے لوگوں کا ذکر نہ کرتا. یہ جناب والا اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا, مشکل تو یہ ہے نا کہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. باقاعدہ فہرست دی گئی کہ کون سی دعا میں کس امام کو وسیلہ بناؤ. مشکلات میں گھرے ہو, تکلیف میں گھرے ہو, طلب علم کی آرزو ہے تو علی ابن ابی طالب کا واسطہ دو. وسعت رزق کی دعا ہے تو امام حسن کا حوالہ دو. اگر کہیں اپنے کو کمزور پاؤ اور مقابلے میں دشمن بہت طاقتور ہو تو امام حسین کو حوالہ. اگر خطاؤں سے معافی مانگنی, گناہوں کی معذرت کرنی تو اپنے چوتھے امام کا نام. عام طور پر بیماروں کی صحت کی دعا مانگتے ہیں تو بیمار کربلا کے حوالے سے امام کا حوالہ دے دیتے ہیں, لیکن جہاں تک تاریخ, جہاں تک احکام کا تعلق ہے, مفاتیح الجنان میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, اس کے لیے امام موشی کاظم مقرر کیے گئے کہ جب بیماری کی کیفیت ہو اور صحت کے لیے دعا مانگو تو ان کا نام. اور امام زمانہ کے لیے جو آپ کے امام ہیں ان کے واسطے کے لیے خاص طور پہ کہا گیا کہ جب مصیبت اس طرح سے ہو کہ اب تمہاری تباہی میں بس ایک لمحے کی دیر ہو, یوں سمجھو کہ قاتل کی چھری تمہاری گردن پہ ہو اور بس اب وہ چلنے والی ہو, اس وقت امام زمانہ رائے کشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تو ہر امام موجود ہے, ہر امام کا دور ہے, ہر امام اپنے اپنے محاذ پر مصروف کار ہے. بے شک بے شک. اور جب وہ بہت موجود ہے تو ہم ہر امام سے میں سے کسی سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہم ہر امام کی اکثر طور پہ حاجت بنتا ہے. یا حسین بھی کہیے, یا علی بھی کہیے, یا امام زمانہ ذکری بھی کہیے, یا سید سجاد بھی کہیے.
ہر امام کا نام لے کے اپنی حاجت طلب کیجیے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ امامت کے سلسلے میں کوئی اب وہ دور ختم ہو گیا دوسرا امام آ گیا. پھر وہ لفظ دہرا دوں کہ یہ ٹیم ہے جو مستقل میدان عمل میں مصروف ہے، اور ان کے اجتماعی کام کا فیصلہ ابھی میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ فیصلہ کرنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، جناب امیر نے کیا کیا، سید سجاد نے کیا کیا، یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ جب میچ ختم ہوگا تب اندازہ ہوگا کہ کس نے کیا 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 ہے. ارے ایک دشمن شیطان کی حیثیت سے ہے نا، تو جب اس کی شکست فاش ہو جائے گی پھر اس کی شکست کو دیکھیے گا کہ کس امام نے کس طریقے سے. ابھی تو جز دیکھ رہے ہیں نا ہم، تھوڑا سا بیٹنگ جاری ہے. ابھی تک تو ہم جتنے چوکے چھکے ہوئے ہیں وہ گر لیے زیادہ سے زیادہ. وہ بھی شرط یہ ہے کہ کوئی دیانتدار اسکورر تھا جس کو دکھ رہا تھا. آپ کے یہاں تو صورتحال یہ ہے، یہ بھی معاملہ اپنی جگہ پہ ایک الگ پہلو ہے غور کرنے کا، کہ جب کبھی کسی معصوم کی کوئی صفت بتائیں، مولا کائنات کوئی بات بتائیں، فضیلت بیان کریں، فوراً پوچھا جاتا ہے یہ ان کی کتابوں میں ہے؟ ہاں بھائی یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. مطمئن ہو گئے. کہا کہ یہ ان کی کتابوں میں تو نہیں، ہماری کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے پھر ہوگا. بھائی اگر ان کی کتابیں ہی سچی ہیں تو پھر انہیں کے ساتھ رہو. یعنی جن کے بزرگوں کو تم سچا نہیں مانتے، ان کی کتابوں پہ اتنا بھروسہ کہ یہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے عرصے سے ہم جس علی کو جانتے ہیں وہ علی ہے کہ جسے اپنے ذرائع سے جنہوں نے سمجھا انہوں نے بس یہ سمجھا کہ یہ ترتیب فضیلت میں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. جو کچھ ان کے پاس مواد تھا اس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے. ہم انہی معلومات پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں، انہی معلومات پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں جن معلومات پر اکتفا کر کے انہوں نے چوتھے نمبر پر رکھا ہے. جی اب اگر ہم بھی ان پہ اکتفا کریں تو ہم علی کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو نوالو کہاں سے یہ معجزہ ہو گیا کہ مانتے صرف وہ ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور پھر بھی چوتھا نہیں مانتے. تو وہی ماننا چاہیے. جناب والا کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم صرف اس علی کو جانتے ہیں جو غیروں نے بیان کیا. واہ واہ، جنہوں نے گھٹا کے بیان کیا، جنہوں نے چھپا کے بیان کیا، جنہوں نے پردے ڈال کے بیان کیا، صرف اس علی کو جانتے ہیں. ابھی تک ہم اس علی کو جانتے ہی نہیں جسے جو ہے اس میں ہم کیا جانیں گے، جسے اپنوں نے بیان کیا اتنے کو جانتے نہیں، صرف اتنے کو جانتے ہیں جو غیر بیان کرتے ہیں. اس غیر کے بیان کردہ علی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے غلو کرتے ہیں.
زیادہ روایت ہے. اگر صرف وہ دہراتے تو کہتے ہیں یہ غلو ہے. تو جو اپنوں نے بیان یہ اگر اس کا ذکر ہونے لگے گا تو پھر کیا ارجا. وہ علامہ اقبال نے فارسی میں ایک نظم کہی تھی تفصیلی, اس کے 3 شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تو بے ہوش سمجھ رہا ہے, حالانکہ میں ہوش میں ہوں, اور ہوش میں کیوں یعنی بے ہوش کیوں نظر آ رہا ہوں. بلال علی کی شراب میں نے پی ہے, اور یہ شراب ایسی ہے کہ یہ کبھی ہوش کو جانے نہیں دیتی, ہوش کو بڑھا دیتی. تو میری باتیں سن کے مجھے نصیری کہہ رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو مجھے میری باتیں سن کے نصیری کہہ رہا ہے. میں بھی چپ ہوں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے, اور عشق کے آداب یہی ہے کہ اس میں راز کو راز ہی رہنے دو, خاموش رہو. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں تولائے علی اتنی تند ہے, اتنی تیز ہے کہ خود بخود چھلک جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات بعض مشروبات ڈالیے تو ابال آتا ہے, تو اب ابال سے کیا ہوا, چند قطرے باہر گر گئے. وہ چند قطرے جو باہر گرے اسے دیکھ کے تو نصیری کہہ رہا. وہ جان اندر کیا ہے اسے تو جانتا ہی نہیں. نہ معلوم تیری زبان میں کوئی لفظ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اب ایسی شخصیتیں, اور اگر ہم دیکھیں مسائل کی حد تک ذکر بالکل صحیح, اس لیے کہ شخصیت کا اہم ترین حصہ ہے. لیکن جناب والا حالی پوری زندگی کا حالی ہے, اس لیے ضروری ہے کہ معاملے کو صرف مسائل تک رکھا جائے. کچھ تو جانیے نا, کچھ تو پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ تاریخ امامت جو ہے پوری, میں سمجھتا ہوں اس میں صرف 2 راتیں ہیں, 2 دن ہیں, اور باقی سب راتیں ہیں. پوری تاریخ امامت میں 2 دن کل 2 دن ہیں اور باقی ساری راتیں. ابھی تشبیہ سے پریشان نہ ہوئیے گا, وضاحت کروں گا. 2 دن جو ہے نا ان میں سے 1 دن تو ہے عہد رسالت. یہاں پیدا ہوئے, یوں بچپنے میں رسول کے ساتھ چلتے تھے, یوں دعوت رسول شیعہ میں شامل ہوئے, یوں اعلان نصرت پیغمبر کیا, یوں شعب ابو طالب میں خدمات سر انجام دی, یوں بستر رسول پہ استراحت فرمایا, یوں بدر میں جنگ کی, احد میں جنگ کی, خندق میں جنگ کی, خیبر میں جنگ کی, حنین میں جنگ کی, فتح مکہ مرحلہ طے ہوا, حضور کے آخری جماعت آئے, حضور کو دفن کیا, اب رات شروع, تاریخ کی رات, اب کوئی تذکرہ نہیں. اس کے بعد اچانک پھر 28 رجب سن 60 ایک مرتبہ پھر سورج نکلا. اب ایک لمحے کی رپورٹ مل رہی ہے. ایک چیز, بڑے بھی چھوٹے بھی, 110 سال کا بشر ابن نظر بھی نظر آ رہا ہے, 6 مہینے کا الیسر بھی دکھائی دے رہا ہے. قید خانے کی تاریکیوں میں
دنیا سے گزر جانے والی بچی بھی نظر آ رہی ہے، جیسے دن کی روشنی میں ہر شے نظر آتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن باقی جتنا بس تاریخ کے یہ 2 دن نکال دیجئے، باقی پوری تاریخی وقت رات ہے، لیکن رات کون سی رات؟ وہ رات جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ دن کو ہر شے نظر آ جاتی ہے، شب قدر کو شب قدر میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، تلاش کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، دیکھیے تو صحیح، صفحے پلٹیے، ڈھونڈیے، حقائق مل جائیں گے۔ یہ نہیں ہے جو ہدایت بن کے آیا ہے اور جس کی ہدایت جاری و ساری ہے، تاریخ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کی شخصیت پہ پردہ ڈالے۔ دیکھیے وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ یہاں پہ نہیں کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں، نہیں، ذکر یاد دلانے والی چیز، کتاب خدا بھی یاد دلاتی ہے خدا کی، اور یہ جو قرآن ناطق ہے یہ بھی یاد دلاتی ہے۔ بے شک بے شک، تو حفاظت ہے، ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن نازل میں کسی کو زہر نہیں دیا جا سکتا، کسی کو کوئی تلوار نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ حفاظت جسے آپ حفاظت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے آپ کی زندگی کی حفاظت ہے، اس لیے کہ ہمارا اثر، ہمارا وجود اسی وقت تک ہے جب تک زندگی ہے، سانس آ رہی ہے، بچوں کو بھی حکم چلا رہے ہیں، بڑوں کو کہنا مان رہے ہیں، دوست احباب سے تعلقات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس زندگی تک ہے۔ ادھر چلا گیا گل ہوا، ادھر ہمارے اثرات ختم ہو گئے، جن کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جن کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں ان کی زندگی اس وقت تک جب تک ان کا اثر قائم تھا، جن کا اثر قیامت تک قائم رہنا ہے ان کی زندگی ختم نہیں ہوا کرتی، تو وہ موجود ہیں اور ان کا کام ہے ہدایت کرنا، وہی ہدایت ہی تو ذکر ہے نا، اور اللہ نے کہا ذکر کیا ہم حافظ ہیں۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ یہ تاریخ کے پردے میں ان کے احوال گم ہو گئے، تاریخ کی مجال نہیں ہے کہ ان کو گم کر دے، تاریخ نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہے۔ اب مجھے معاف کر دیجیے اگر میں اپنے اعلان کردہ موضوع پر قائم نہ رہ سکوں، لیکن یہ کہ ادھوری بات کہہ کے گزر جانا بعض اوقات الجھن کا باعث ہو جاتا ہے۔ ایسے دیکھیے تاریخ، عہد رسالت میں جو کچھ ہوا تعارف علی کے سلسلے میں وہ تاریخوں میں موجود ہے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں ان ساری باتوں کو مانتے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے مرکز اسلام جہاں خادمان حرمین شریفین کا دور حکومت ہے، وہاں علماء کی جماعت نے مل کے تاریخ اسلام کی، وہ اب یہاں تو نہیں دکھا سکتا، میں زیارت کراتا اس تاریخ اسلام میں جنگ خیبر پوری جنگ بیان ہو گئی ہے، علی کا نام دشمنان اہل بیت پہ لعنت، یعنی یہ آپ لعنتیں بھیج رہے ہیں، میں کمال کی دعوت دے رہا ہوں۔ یعنی کسی اور جنگ سے ہٹا دیا جاتا تو بات بھی تھی، اور بھی جنگیں چلیے بدر سے نکال لیتے ہو،
کی جنگ سے علی کو نکالنا ہے تو بعد میں میدان میں مرا بھی مرا رہ جائے. بتائیے کہ پھر کیا باقی بچتا. تو جنہوں نے اس انداز سے تاریخ لکھی ہو وہ علی کے اس دور کا کیا ذکر کرتے جو اہل رسالت میں تھا. لیکن ادھر چشم رسالت بند ہوئی, ادھر وہ کیفیت بھی آئی ہے کہ جناب امیر نے ایک دن خاتون جنت سے, یعنی یہ سوچ لیجیے خاتون جنت کا عرصہ حیات مشکل سے 90 دن ہے. بعد رسول روایتوں میں 6 مہینے بتائے گئے. چلیے 6 مہینے ہو زیادہ سے زیادہ. اس 6 مہینے کے اندر کا واقعہ ہے کہ جناب امیر نے ایک دن آ کے بڑی حسرت سے شکایت کی تھی بنت رسول سے کہ اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں, یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے, سلام کا جواب نہیں. زمانے نے یوں علی سے منہ موڑا, اس انداز سے منہ موڑا, اور یہ بعد رسول کے 6 مہینے بھی نہیں گزرے. اور اگر 90 دن کی بات ہے تو اور زیادہ ہے کی بات ہے, اور اگر 75 دن والی روایت مانی ہے تو اور زیادہ ہے, کیونکہ یہ ذرا شوہر کی گفتگو ہے جناب رشیدہ کی زندگی کی بات کہ بعد رسول یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. اور اس کے بعد سے تو پھر مستقل کوشش کی جا رہی ہے کہ علی کا ذکر ہو. فضائل کا جتنا ڈھیر تھا, مشکل یہ تھی کہ تاریخ میں کچھ واقعات بھی تو ہوئے تھے. عرب کے ویشی بدو صحراؤں میں معمولی درخت, کھجور کے درختوں پہ گزارا, اونٹ کے دودھ کے اوپر گزر اوقات, جانوروں کا گوشت یا شکار کر لیا, بہت ہی محدود ایکٹیویٹیز والے لوگ. اچانک اتنی بڑی سلطنت, اتنا نظام حکومت اور دولت کی فراوانی, مدینہ مکہ سرمایہ گڑھ بن گیا. ایک ایک سرمایہ دار کی تفصیل سنی ہے تو وہ خود اپنی جگہ پر پوری داستان ہے کہ اگر کوئی مر جاتا تھا تو جائے اس کے چھوڑا ہوا سونا چاندی تقسیم کرنے کے لیے عام ترازو نہیں, لکڑی کے ٹالوں سے, جب کلہاڑیوں سے کاٹ کے سونا چاندی بانٹا جائے گا تو سوچئے کہ تولے والا ترازو تو کام نہیں کرے گا نا. پھر تو وہاں وہ جو کنڈا ہوتا ہے آپ کا پاس ہے وہ استعمال ہوگا. اس انداز سے دولت کی فراوانی, یہ اتنی بڑی تبدیلی معاشرے میں پیدا ہو چکی, اتنا بڑا تغیر معاشرے میں آ چکا ہے. یہ تغیر جو ہے اس میں ایک گھرانہ ہے جس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے, کوئی ذکر نہ ہو, کوئی تعلق نہ ہو, اور یہ جو دولت آ رہی ہے مال غنیمت کے نام سے بڑھ رہی ہے, وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اگر ان کی ملکیت میں کوئی جائیداد تھی تو اس کو بھی صدقہ قرار دے کے چھین لیا ہو تو بھلا وہ کیوں دولت میں کوئی حصے دار بنائے. چنانچہ دنیا کے دلچسپی کا ایک ذریعہ کہ کوئی دولت مند ہوتا ہے ضروری نہیں کوئی دولت مجھے دے دے, لیکن رستے میں مل گیا تو سلام کر لوں گا, کم از کم اتنا تو ہو جائے گا. یہ جو دولت چھینی گئی ہے یہ نہ سمجھیے کہ وہ باپ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی رجوع کرنے کا سبب نہ رہے. اہل دنیا کسی اعتبار سے ادھر دیکھیں, مجبوراً کبھی کوئی دشواری آ پڑی, گئے پوچھ لیا کہ وہاں کہہ کے آ گئے کہ تم
ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، لیکن باہر آ کے اپنا ہی کارنامہ بیان کیا۔ آج بھی جب آپ سرسری تاریخیں اٹھا کے دیکھیے گا تو بہت سے واقعات بیان ہوں گے کہ فلاں دور میں یا فلاں صاحب نے یہ کام کیا، سن ہجری فلاں صاحب نے جاری کیا، لیکن ذرا سے تلاش کیجیے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جملہ نظر آ جائے گا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس شعبان میں ہوا ہے۔ کہیں لفظ آیا کہ شعبان کی اتنی تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، تو یہ کون سا شعبان؟ اس سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے مسئلہ پیش ہوا ہے مولا کائنات کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، رسول نے جس تاریخ سے ہجرت فرمائی تھی اس سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، چنانچہ ہجرت کے سال کو پہلا سال سمجھو اور اس سے اپنا یہ ہجری نظام قائم موجود ہے۔ پھر یہاں پر آپ کی تسلی کے لیے ان کی کتاب، یہ ہماری کتاب الاستیاب ابن عبد البر بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی کتاب الاستیاب، اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب امیر کے مشورے سے ہوا تھا، لیکن ساری دنیا نے کہا کہ جس کے دور میں ہوا تھا انہوں نے یہ کام کیا۔ یعنی اگر کبھی علی سے مشورہ لیا بھی تو علی کا نام نہ آنے پائے، نام اس کا ہو کہ جو وہاں پہ ہے کہ تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا، لیکن یہاں کی یہ کہا کہ میں نہیں کیا، یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا، اور بنو امیہ کے دور میں جس طریقے سے ممکن ہوا نامیری کو چھپایا جاتا رہا، پردہ ڈالا جاتا رہا، اور یہ کوشش کی گئی، یعنی یہ باقاعدہ اعلان ہوا کہ جو شخص علی ابن ابی طالب سے کوئی روایت بیان کرے گا، یعنی صرف یہ بات کہ جناب امیر نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو جو علی ابن ابی طالب سے روایت بیان کرے گا اس کی جان و مال کی حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی، جس کو دل چاہے جان دے، جس کو دل چاہے اس کو لوٹ دے۔ محبان آل محمد اگر کبھی جناب امیر کی کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے تھے تو جناب امیر کی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن آپس میں کبھی ذکر کرنا ہوتا تھا تو صرف اس خیال سے کہ دنیا کسی غیر کے کام تک بات پہنچ گئی تو ابھی جا کے خبر پہنچا دی جائے گی کہ فلاں علی کی روایت بیان کر رہا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات ابو زینب نے کہی ہے۔ اب سوچتے رہو کون ابو زینب، یعنی نئی کنیت بنائی گئی، اس سے جناب زینب کی عظمت کا بھی پہلو نکلتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے حالات ایسے ہیں کہ جس میں علی کا نام لینا جو ہوا، اور پھر اگر علی کا نام لیا جاتا ہے تو کہاں؟ خطبوں میں باقاعدہ ماشاءاللہ ہر جمعے کے خطبے میں، اور کس طرح سے کہ نام کے ساتھ جتنی ناپسندیدہ باتیں ہو سکتی سب کو ختم، یعنی لعنت بھیجنے کو تو تبرہ کہا گیا، لیکن یہاں لعنت کے بجائے گالیاں دی جائیں اس کو سب و شتم کہتے ہیں۔ تو تاریخ میں کہیں یہ نہیں کہا کہ علی پر تبرہ کیا جاتا تھا، یہ کمتر درجے کی بات سمجھی، اس کے بجائے باقاعدہ سب و شتم آپ کے اوپر، یعنی ناروا الفاظ، نازیبا الفاظ وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 40 ہجری سے پہلے سن 36 ہجری میں تیسری خلافت ختم، اور اس وقت سے یہ عمل شروع ہوا شام میں اور ان تمام علاقوں میں جو شام کے تحت آتے ہیں۔ سن 40 ہجری صرف 4.5 سال کے بعد شام کا حاکم پوری مملکت اسلامیہ کا حکمران ہو گیا، جو عمل شام تک ہو رہا تھا وہ پوری دنیا اسلامی ہونے لگا، اور یہ سلسلہ 132 ہجری تک یہ حکومت رہی ہے۔ اس 132 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، بیچ میں 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک
ایک خلیفہ آیا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اس نے 3 سال کے لیے بند کرا دیا کہ یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. جیسے ہی وہ ختم ہوا وہ سلسلہ دوبارہ پھر شروع ہو گیا. اب ذرا سوچئے کہ سن 40 ہجری سے 132 ہجری تک 92 سال کی عرصہ ہوا. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ 25 سال کے بعد نئی نسل آ جاتی ہے تو کم و بیش 4 نسلیں گزری ہیں جو علی کے نام سے واقف نہیں ہیں، اور اگر جانتی ہیں تو ایک ایسے علی سے کہ جس کے اوپر سب کو ختم ہونا چاہیے، کوئی مثبت پہلو نہیں. ہمیں نقل کفر ہے. لوگوں کے دلوں میں علی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے حربے کیا کیا استعمال کیا گیا. شام کے سپاہی جاتے تھے، گاؤں میں بچے جانور پالنے کا شوق ہے، کسی نے بکری کے بچے رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بکری کے بچے سے کھیل رہے ہیں، گئے جا کے بچہ چھین اور لے کے چلنے لگے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ دیکھو ہم علی کے سپاہی ہیں، علی نے ہمیں بھیجا تھا کہ ان لوگوں کے جا کے بکرے چھین لو. اب جس بچے کا بکرا چھینا ہے وہ تو ساری زندگی اس نام سے اس کا رد عمل آپ سوچ سکتے کیا ہوگا، اس کا پیارا اور لاڈلا چھن جائے. جہالتوں کی یہ انتہا تھی کہ سن 40 ہجری میں علی کوفے میں مسجد میں شہید ہوئے. خبر دمشق میں پہنچی تو ایک شخص نے سن کے کہا کہ غلط ہے، خبر غلط ہے. کہا بھائی کیسے غلط ہے؟ کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اگر یہ واقعات بیان کرتا رہوں تو پورا ایک لمبی کہانی کس کس طرح سے ذکر علی کو مٹایا. ساری صفات، سارے اوصاف جو ہیں، اب چونکہ تاریخ میں واقعات ہو رہے تھے، بدر بھی فتح ہوئی تھی، احد میں بھی تقریباً یعنی کفار کو واپس ہی جانا پڑا تھا، خندق میں بھی کامیابی ہوئی تھی، خیبر میں بھی کامیابی ہوئی تھی. تو کسی نے کسی کے سر تو یہ سیرے باندھنے تھے تو علی کے سر علی کا تو ذکر نہیں ہونا. چنانچہ طرح طرح کی ہیرو بنائے گئے. یہ جنگ فلاں نے جیتی تھی، یہ جنگ فلاں نے لڑی تھی، یہ فلاں نے کیا تھا. جب خیبر کی جنگ بغیر علی کے لڑ ہو سکتی ہے تو آپ سوچ لیجیے کہ باقی کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہاں تک کہ وہ ایک کتاب لکھی گئی صحیح تاریخ اسلام و مسلمین، کراچی سے چھپی اچھی خاصی، صحیح بخاری کے وزن اور مزاج بھی بڑی تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ لکھا تھا کہ فتح مکہ کے مرحلے پر کہ حضرت علی نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے علی کو بٹھا رکھا تھا. یہ علی رسول کی 4 اور بیٹیاں تھیں، ان میں 3 اور بیٹیاں تھیں، ان میں سے سب سے بڑی بیٹی زینب تھی. تو زینب کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام علی رکھا گیا تھا. یہ اس علی کو بٹھا رکھا تھا اور اسی علی کو اپنے کندھے پہ چڑھ کے اور وہ بت توڑے. جہاں شخصیت ہوتی تھی وہاں دوسرا نام جہاں ہوتا تھا وہاں دوسرا فرد لے آتے تھے. بعض اوقات نام کے معنی بدل کو لے لیے جاتے تھے، ڈکشنری کھول لی جاتی تھی. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. امام ابن تیمیہ بہت بڑی شخصیت ہیں. یہ جتنی بحثیت ہے، جتنے اہل حدیث کا مسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کا مسلک، خیر امام احمد ابن حنبل پہلے ہیں کیونکہ ابن تیمیہ بعد میں ہے. ابن تیمیہ نے یعنی جو آپ کا جو وہابیت سے تعلق رکھنے والے منفی نعرے ہیں یہ سب ابن تیمیہ کی بخشش ہیں. ان ابن تیمیہ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، لیکن علی کے معنی ہے بلند. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علم کے شہر کا دروازہ بلند ہے. یہ دوسرے لفظوں میں گویا کہا کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، یقیناً نہیں پہنچ سکتے.
تھے اور یہ ظاہر کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارا تو ایمان ہے۔ اب یہاں کہا تھا نا انا مدینۃ العلم میں وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اس کا باب علی ہے، تو اب اس کا علی کے مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھا، تو میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تمہارا ذہن کدھر کدھر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور موقع آیا اور اسی قسم کا جملہ رسول کو ارشاد فرمانا تھا، وہاں بھی اپنے اساس کی تشبیہ دینی تھی۔ یہاں میں شہر علم ہوں، اس کا علی دروازہ ہے، یہاں پر اپنی ایک اور صفت کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے مجھے تمہارے نفوس کے اوپر پورا اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کے لیے لفظ تھا ولی، اس اختیار کے لفظ تھا مولا۔ تو اب یہاں بھی علی کو شریک کرنا تھا، تو اب رسول اللہ نے کہا کہ تم وہاں پہ ڈکشنری کھولتے ہو نا تو سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب بتاؤ، اب جا کے ڈکشنری دیکھو، یہ جو فہذا کا نا یہ علی مولا ہے، کہ اب ڈکشنری کی گنجائش نہیں۔ تو جناب یہاں صورتحال کیوں ہو؟ یہ تو بنو امیہ کا دور تھا، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، یہ تو 92 سال کی بات تھی جی، ان کا دور تقریباً 450 سال رہا۔ اس 450 سال کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو صاحب بھی تخت پہ بیٹھ چکے، بنیادی طور پر بنو عباس نے بنو امیہ کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی، اس میں نعرہ یہ لگایا کہ حق حکومت اہل بیت کا۔ دو ادارے تھے، ایک کہ ظالم ہے، انہوں نے کربلا میں آل رسول کو قتل کیا، اور دوسرے یہ کہ آل رسول کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے حکومت۔ جب اقتدار پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ ہمیں اہل بیت ہے، تو جب آپ یہ اہل بیت بن گئے تو پھر اب علی کا تذکرہ کیوں ہو؟ اب اہل بیت کا تذکرہ کیوں ہو؟ بنو امیہ کے مفاد، بنو امیہ تو منفی تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ 450 سال اس میں گزر گئے کہ علی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، لوگ علی کے فضائل سے واقف نہ ہونے پائے۔ ذرا غور فرمائیے، فضائل علی جن لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو کسی وجہ سے یا تو علی سے دشمنی رکھتے ہیں یا علی کے فضائل ان کے عیبوں کو ظاہر کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور چنانچہ آج بھی یہی پیمانہ سب سامنے رکھیے گا، جو فضائل علی کے بیان سے روکے تو سمجھ لیجیے کہ یا تو وہ بنو امیہ کا نمائندہ ہے یا بنو اب یہ 450 سال بھی گزر گئے۔ حافظ یحییٰ ابن معین ایک بہت بڑے محدث، اور امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی تو مسند احمد ابن حنبل زمین کی تعداد۔ حافظ آج کل تو اب حافظ نابینا سے لے کے قرآن مجید یاد کر لینے والے تک کو کہتے ہیں سب حافظ ہیں۔ تھے وہ لوگ کہ جو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 30,000 حدیثیں بمائے سند اور متن کی۔ ایک حدیث ہوتی ہے نا، تو حدیث میں ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے فلاں نے سنا فلاں سے، فلاں نے سنا فلاں سے، فلاں نے سنا فلاں سے، اور اس فلاں نے سنا حضور سے۔ کیا سنا؟ یہ جو لسٹ تھی یہ ہے سند سلسلہ، اور کیا سنا یہ ہے متن حدیث، وہ اصل حدیث ہے۔ تو عام طور پر فرماتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تو یہ حضور نے فرمایا تو حضور نے مجھ سے تو نہیں فرمایا تھا نا،
تو وہ درمیان کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پر بیان نہیں کرتے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا اس لیے نہیں بیان کرتے. لیکن جو حافظ جن کو کہا جاتا تھا وہ لوگ ہوتے تھے جن کو 30,000 کم سے کم حدیثیں یاد ہوں، سند بھی اور اس کا متن بھی. یہ خیال رہے کہ بخاری شریف کی کل حدیثیں 6,500 ہیں. ان 6,500 میں سے اگر متواتر حدیثیں یعنی ایک حدیث 6 مرتبہ آئی ہے، کم از کم حدیث کرتاسی 6 جگہ مرتبہ آئی ہے. وہ حضور نے قلم دوات مانگا تھا تو وہ کم از کم 6 جگہ بخاری میں آئی ہے. وہ باب وصیت میں بھی آئی ہے، باب کتابت میں بھی آئی ہے، باب مرض النبی میں بھی آئی ہے. غرض 6 مقامات کے اوپر ایک یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے. تو ان ریپیٹیشنز کو، یہ جو تکرار ہے، اس کو نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ 2,000 اور کچھ 100 2,500 کر دیجیے 2,500 حدیثیں ہیں بخاری شریف. بخاری شریف کی بڑی کتاب، اس میں 2,500 حدیثیں ہیں. حافظ کو ہوتا ہے اس کو 30,000 حدیثیں بمائے متن اور سند کے یاد ہیں. تو حافظ یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل ان دونوں نے الگ الگ ایک ہی جملہ کہا ہے، اور جملہ یہ کہا کہ آج ذرا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا نا، میں نے بہت اختصار سے بتایا بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور. اصولی طور پر علی کا وجود بھی نہ ہوتا تاریخ، اور اگر ہوتا تو کسی مجرم خطا کار، کسی بہت ہی یعنی ناپسندیدہ شخصیت کے طور پر کہیں ذکر آ جاتا. اس کے علاوہ تو کوئی امکان نہیں تھا. نسلیں پروان چڑھی ہیں اس ماحول میں کہ جہاں علی کا نام لیا نہیں جا رہا ہے، اور لیا جا رہا ہے تو منفی انداز سے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل ذکر ہو ہی نہیں رہا. صدیاں گزر گئی. ان صدیوں کے گزرنے کے بعد حدیث کے 2 ماہرین کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کی شان میں آنے والی تمام حدیثیں ایک طرف، علی ابن ابی طالب کی مدح میں آنے والی حدیثیں ایک طرف، علی کی مدح میں نازل آنے والی احادیث اپنے سند اور اپنے متن دونوں کے اعتبار سے تمام صحابہ کے فضائل کی حدیثوں سے زیادہ. رائے بشنودی اہل بیت محمد بلند تر صلوات. بات یہاں سے چلی تھی کہ صرف کربلا کا ذکر سن کے یہ سمجھیے کہ باقی ذکر موجود نہیں ہے. سارے امام کی تفصیل موجود ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے. لیکن جب بات وہاں تک آئی ہے تو اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر ہوا یہ لکھے فضائل باقی کیسے رہ گئے. اب مانیے، اب قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ معجزہ ہے کہ علی کا ذکر باقی رہ گیا. لیکن جناب میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو معجزے کو بھی دنیائے اسباب ہی کی چیز سمجھتا ہے کہ اگر معجزہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سبب فراہم کیے جاتے ہیں. یعنی اگر سامری وہ جادوگروں کے سانپوں کو کھانا ہو تو اللہ میاں یوں ہی سانپ نہیں اگا دیتا، ایک ڈنڈا اس کے لیے بھی چاہیے.
جائے. یہ صاحب موسیٰ بغیر صاحب موسیٰ کے صاحب نہیں پیدا ہو سکتا تھا, معجزہ ہی دکھانا تھا. یا اگر دریائے نیل میں راستہ پیدا کرنا تھا تو یہ بھی پیدا ہو جاتا. موسیٰ سے کہا جائے نہیں اپنا ڈنڈا پانی میں مارو, یہ عمل کرو, اس کے نتیجے بھی ہوگا. یعنی سبب پیدا کرو تب پھر نتیجہ ظاہر ہوگا. تو معجزہ بھی سبب سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر علی کے ذکر باقی رہے گا نا, معجزہ تو ہے. آج کے زمانے میں آپ کے سامنے کتنے واقعات ہیں تاریخ نے جس کو چاہا. تاریخ تو ابھی بڑی بات کی بات ہے. چلتے پھرتے دور میں جس نے جو کچھ چاہا میڈیا کے زور سے خطا کار کو گنہگار بنا, گنہگار کو بے خطا بنا دیا, خطا کار بے گناہ کو خطا کار بنا دیا, اور ساری دنیا مانتی ہے. کتنے واقعات ہیں. کل تک کہہ رہے تھے کہ بڑے ظالم ہیں, دہشت گرد ہیں, حکومت کے حقوق کے اوپر ڈھکا ڈال رہے ہیں, مرکز میں بیٹھ کے مرکز کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں, حکومت کے قریب بیٹھ کر حکومت کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں. سب برائیاں ہو رہی تھیں. جیسے ہی ان کا قلعہ خامہ کیا گیا تو مظلوم تھے, بے گناہ تھے, مارے گئے, کربلا ہو گیا. پرچے چھپے, آپ لوگ تو ذرا راستے میں بیٹھے ہیں, باقاعدہ پرچے چھپے, مقابلہ کیا گیا. وہ بھی بہت زور کے وقت مارے گئے تھے, امام حسین بھی اثر کے وقت مارے گئے تھے, یہ بھی اثر کے وقت مارے گئے. وہاں بھی شام ظریفہ تھی, یہاں بھی شام ظریفہ تھی. وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا, یہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا. کربلا ہے اسلام آباد. بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جملے کی اجازت چاہوں گا. آپ کے نزدیک بہت بڑا شہر ہے, وہاں پر بڑے بڑے علماء ماضی بھی پیدا ہوتے رہے, آج بھی پیدا ہوتے. صاحب ہیں جو خلافت کے قیام کا نعرہ لگا رہے ہیں بڑے زور شور سے, ماشاءاللہ سے. پیشہ تو طب کا تھا, لیکن وہ چھوڑ کے انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا. تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا, شہید مظلوم. اس شہید مظلوم کو سوچا کہ شاید ایک شخصیت نے کربلا میں کچھ لکھا ہوگا. وہاں جناب جب پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ شہید مظلوم, اور ان کا جی کربلا تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو معمولی سا واقعہ تھا, یہ تو انہوں نے بہت بڑا چڑھا دیا ہے. اصل شہید مظلوم ہمارے تیسرے خلیفہ تھے جن کو 40 دن تک لوگوں نے محاصرے میں رکھا, اور اس طرح سے پانی بھی بند کیا گیا, اور بہت ہی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا. پورا رسالہ ان کی شہادت پہ ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ابھی جب وہاں ایک جہاں گردوارے میں یہ امرتسر کا جو گولڈن ٹیمپل ہے, اس پہ اندرا گاندھی نے اٹیک کر دیا تھا, تو اس میں کچھ سکھ جو مارے گئے تھے تو سکھوں نے ان کو بھی شہید کہا تھا. تو آپ اس کو دل چاہے شہید کہیے, ہمیں کیا ہے بھائی. اپنے طور پہ جو انسان جس کو دل چاہے, جو منصب دے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہمیں تو حیرت کی بات نہیں ہوئی کہ جب سب سے بڑے شہید وہ تھے, امام حسین کچھ بھی نہیں تھے, تو آج جب آپ کے یہاں ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کو آپ مدینہ اسلام آباد کیوں نہیں کہتے, کربلا اسلام آباد کیوں کہتے ہیں؟ مظلومیت کی تشبیہ دینی تھی تو جس کو تم شہید مظلوم کہہ رہے ہو اس سے تشبیہ دو نا. آج تک جب کبھی کسی مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کرنا ہوا تو سوائے کربلا کے کوئی دوسرا. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام.
معجزہ ہوتا ہے، لیکن یہ معجزے سارے معجزے کوئی نہ کوئی سبب رکھتے ہیں. تو یہ جو ذکر علی باقی رہ گیا، ذکر اہل بیت باقی رہ گیا، یہ کیسے؟ اس میں ایک سبب تو ان جان پہ کھیلنے والوں کا تھا کہ جنہوں نے سولیوں پہ چڑھ کے فضائل علی بیان. جناب رشید حجری ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جو عیسیٰ بن عمار کے ساتھ ہوا ہے وہی تقریباً رشید حجری کی بھی کہانی ہے. تو رشید حجری کے ساتھ یہ ہوا کہ جناب امیر نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، ہماری محبت اور تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا. شکایت پہنچی ابن زیاد کے پاس کہ رشید علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتا ہے. حکم دیا کہ بلایا گیا کہ ہم تمہارے خلاف بھی سنتے ہیں. کہاں صحیح سنتے ہو؟ کہیں تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کہ کس چیز کا خوف؟ کس چیز کا خوف؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ شہادت سے. ہم تو اسی کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. اور مجھے تو میرے مولا نے خبر دی تھی کہ مجھے ایک انتہائی شقی، ایک انتہائی ظالم شخص کے ہاتھوں مجھے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. میرے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، میری زبان کاٹی جائے گی. اچھا، آج میں ثابت کروں گا کہ تو بھی جھوٹا ہے اور تیرا نعوذ باللہ خبر دینے والا ہے. کیا؟ جاؤ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو، اس کو سولی چڑھا دو، زبان میں کاٹنا. اب ذرا تصور کیجیے ایک آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہیں، صرف دھڑ، وہ بھی لٹکا ہوا ہے، کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکا کیا ہے؟ کیلوں سے جڑا ہوا ہے. اب بظاہر اس میں تو زندگی بھی باقی نہیں رہے گی. جسم سے 4 رستے خون کے بہنے کے ہوں تو کتنی دیر خون رہے گا؟ اس حالت میں رشید حجری نے کہا لوگوں جب تک میری سانس ہے آؤ جلدی جلدی فضائل علی سن لو. قصیدے شروع کیے تو عمر ابن حریث ایک شخص تھا جو خاندان بھائی تھا ابن زیاد کا، وہ ادھر سے گزرا، وہ بھاگا ہوا گیا. اس نے کہا وہ ہاتھ پیر والا تو پھر بھی کم خطرناک تھا، یہ ہاتھ پیر سے محروم جو ہے نا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. اس نے تو ایک مجمع جمع ہے اور اس کے سامنے دنیا معجزہ دیکھ رہی ہے کہ وہ فضائل علی بیان کر رہا ہے. تو وہ دیا کہ اچھا جاؤ جلاد سے کہ جاؤ اس کی زبان نکالو، زبان کاٹ دو. جلاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری زبان کاٹنے آیا، منہ سے باہر نکالو ورنہ زبردستی ہم کھینچ لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جا کے ذرا اپنے واپس جا کے اس سے کہہ دینا کہ اب فیصلہ کر دے کہ اصل قذاب کون ہے. اور یہ کہہ کے زبان باہر نکالی، زبان کٹوائی. یہ تھے ذکر علی کرنے والے جن کی وجہ سے ذکر باقی. اور ایک سبب اور جو میری سمجھ میں آتا ہے اور اس کے بعد زحمتیں ختم کروں آج کے حد تک. اب سوچئے کہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ رہ گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت ضائع نہیں کیا میں نے آپ سے. ایک وجہ میری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ ماشاءاللہ اب تو آپ بھی جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ہم سب پاکستانی. اب وہ ٹنکیاں بن گئی، پانی کے نلکے لگ گئے. پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، زیادہ گرمی پڑی کنویں کا پانی خشک ہو گیا. نہروں کا بھی جب دریاؤں میں پانی کم ہو جاتا ہے تو نہروں کا پانی بھی کم ہو جاتا ہے. دریاؤں کا پانی ہر سال کم ہوتا رہتا ہے کہ ساتھ وہ بجلی کی پیداوار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے دریاؤں کا پانی کم ہو گیا ہے اور ڈیمز میں پانی نہیں رہا. تو یہ جتنے پانی کے ذخیرے ہی کم ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک ذخیرہ وہ بھی ہے جس کو آپ سمندر کہتے ہیں.
اس کی صورت یہ ہے کہ ٹنوں کے حساب سے روزانہ سورج بھاپ بنا کے اڑاتا ہے، لیکن اس کی سطح میں کمی نہیں آنے پاتی۔ چنانچہ پوری دنیا میں پیمائش کے لیے یہ اصول سمجھ لیا گیا کہ سطح سمندر سے اتنا بلند ہے، اس لیے کہ اور جگہ کی سطح اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، سمندر کی سطح کم نہیں ہوتی۔ اتنا بھاپ بن کے اڑ گیا، اتنا برف بن کے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں گرتا رہا، لیکن سمندر کی سطح برقرار رہی۔ بجناب اگر علی کے فضائل کنواں ہوتے، چشمہ ہوتے، دریا ہوتے تو تھے، دنیا لوٹتی رہے، بانٹتی رہے، تو سمندر میں کمی نہیں ہے۔ کتنے شخص ہیں تخت پہ بیٹھے، اقتدار ہاتھ میں آیا، بے پناہ دولت، بے پناہ طاقت، جو کچھ سے کہنے فوراً پورا ہو جائے، خود اپنے زوم میں جن کو موت کا حقدار ہونا چاہیے ان کو رہائی دے دیں، جس کو جو بے گناہ ہو اس کو پکڑ کے ختم کر دیں، کہیں جی دیکھو موت بھی ہم دیتے ہیں، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، ہمیں خدا مان لو، لیکن خدا نہیں مانے گئے۔ کسی نے کسی ملدھر میں کھڑے ہو کے آئینہ دکھا دیا کہ تو بے بس و مجبور ہے، خدا نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ رکھ کر خدائی کا دعویٰ کیا، دنیا نے نہیں مانا۔ کیا کہنے اس ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں آپ ہی کے علاقے کی شخصیت کا کہا ہوا جملہ آپ کے کاموں تک ضرور پہنچا ہوگا، میں دہرا دوں۔ جناب طاہر القادری صاحب کا اس میں گرہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ایک مجمع میں تقریر فرما رہے تھے، وہاں سے کسی نے شاید سوال کر دیا کہ جی کچھ صحابہ کا نام لیا، فلاں 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 بزرگ کے مقابلے میں آپ حضرت علی کی یعنی کیا حیثیت قرار دیتے ہیں، ان صحابہ میں حضرت علی کا کیا مقام ہے، ان صحابہ میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، کیا پوزیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، میں آپ جانتے ہیں اہل سنت ہوں، شیعہ کیا مانتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں، سنی اور کوئی کیا مانتا ہے مجھے اس سے بحث نہیں، میں اہل سنت والجماعت کا مسلک بتا دوں، سیدھی سی بات، جتنے نام آپ نے لکھے ہیں صحابہ کرام کے، ایک ایک کا نام لیا ہوا ہے، کہ ان میں سے کوئی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا نظر نہ آتا تو صحابی تو دور کی بات ہے، اس کو مسلمان بھی نہ مانتے۔ اگر ان میں سے کوئی نماز نہ پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرتا، تو صحابی تو ایک اسٹیٹس ہے، وہ تو الگ بات ہے، مسلمان نہ صحیح، مومن نہ مانتے اگر وہ سجدہ نہ کرتے صحیح، اور اگر علی سجدہ نہ کرتا تو دنیا اس کو خدا مان لے۔ میں نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تو یہ جو ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے نا کچھ کافروں کے لیے، بھائی جو اللہ کو کے بجائے کسی اور کو خدا مانے کافر ہے نا، تو کافر سے تو مومن کو کوئی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن کیا کریں کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ ان سے کچھ تھوڑی سی ہمدردی ہے. کیا کہیں سبحان اللہ. نصیریوں کا ذکر آتا ہے تو کچھ اپنے اپنے سے لگتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک طرح سے ہمدردی سے ہم کام لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس منظر کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ منظر ہے بڑا نازک. ایک سرا اس عالم کثرت سے ملتا ہے, ایک سرا اس عالم وحدت سے ملتا ہے. ایک جنبہ ایک جانب عالم امکان سے, ایک عالم وجود سے, اور وہ درمیان میں بس ایک باریک سا خط ہے. اور خط وہ چیز ہوتی ہے جس میں لمبائی چوڑائی, لمبائی ہوتی ہے موٹائی ہوتی ہے. تو اب ذرا اس خط کو جب آپ دیکھ رہے ہیں موٹائی تو ہے ہی, اب پتہ نہیں آپ کی نگاہ ادھر پڑ رہی ہے ادھر پڑ رہی ہے. بیچارے کو دھوکہ ہو جائے تو کیا ہمدردی ہے, مختلف نہیں ہے, جانتے غلط ہے لیکن کیا کریں, نگاہ پھٹک گئی. اور پھٹکی تو منظر اگر کچھ ناگوار ہوتا تو پھر کچھ اور دیکھنے کی کوشش کرتا. تو بزرگان محترم, فضا کی دنیا کی ضرور سیر کیجیے, لیکن اپنے ہر امام کے کردار تھوڑا بہت ضرور سے واقف ہوئی. کربلا تو باب ہے, عنوان ہے جسے تعارف شروع ہوتا ہے. اور اس حوالے سے خدا کرے کہ کچھ موقع مل جائے مجھے کہ جناب سجاد کا تھوڑا سا تذکرہ ان کے حوالے سے ہو جائے. اس وقت بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ سید سجاد کا انتخاب اس کام کے لیے ہوا, اس فریضے کے لیے ہوا. اب میں کیسے کہوں کہ کم از کم حسین جیسی صابر شخصیت کے لیے وہ منظر قابل برداشت نہیں. بس دو جملوں کی زحمت ہے. اب میں نے جو جملہ کہا ہے اس کی وضاحت کر دوں, کہیں غلط فہمی رہ جائے ذہن میں. حسین ارشدین سے فرش خاک پہ تشریف لائے, سر سجدے میں, جسم میں بالکل حرکت نہیں. گمان ہوتا ہے کہ شاید روح قفس انسری سے پرواز کر چکی ہے, لیکن علی کے بیٹے کی ہیبت کا یہ حال ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ قریب جا کے تصدیق کرے. حسین کی جرت دھاک ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ حسین فرش خاک پہ سجدے میں ساکن بالکل غیر متحرک, لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ قریب جائے اور جا کے دیکھے کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے گزر گئے. عمر کے ساتھ اس ششپڑ میں کھڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ابھی حسین کی زندگی باقی ہے کہ گزر گئے. شمر سے کہا, شمر کیا خیال ہے, حسین ابھی زندہ ہے؟ اس نے کہا بھی معلوم کر لیتا ہوں. قریب گیا, اتنی قریب کی آواز حسین کے کان تک پہنچ جائے. جا کے آواز دی, سواروں
آؤ چلو حسین کے خیموں کو لوٹ لیتے ہیں، چلو بھائی اتنا سننا تھا کہ حسین اپنے جسم کو اوپر اٹھایا، شبر بھی حسین زندہ ہے۔ مولا آپ نے لٹنے آپ کے لٹنے کا خیال بھی ایسا نہیں تھا، آپ نے میں زندہ ہوں، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے اس سے امامت کا پیدا گیا، مسند امامت کا فائد